تو جس طرح انسان دو چیزوں سے بنا ہے، جسم اور روح سے، اسی طرح انسان کے دشمن بھی دو ہیں ہر انسان کے۔ ایک دشمن وہ ہے جو باہر ہے جسم سے، جسے ابلیس اور شیطان کہا جاتا ہے، اور ایک انسان کا دشمن اس کے اندر ہے اور وہ اس کا نفس ہے۔ فرمایا کہ 11 مہینے تک اس نفس کو تم نے کھلایا پلایا اور یہ تکڑا ہوا، اب یہ خواہشات کرتا ہے تم اسے پوری کرتے ہو، یہ حرام مانگتا ہے تم پورا کرتے ہو، اور تم بے بس ہو گئے ہو کیونکہ اندر کا دشمن طاقتور ہے اور تم بے بس، اور باہر کا جو دشمن ہے ابلیس وہ تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس نے تو وہاں سے مجھ سے کہا تھا کہ قیامت تک زندگی چاہیے، کیوں کہ میں اس کو گمراہ کروں گا، جس کی وجہ سے مجھے جنت سے محروم کیا گیا، اب میں اس کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور تمہارے باپ اور ماں آدم و حوا کو بھی اس نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ اور حضرت حوا نے اعتماد کیا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دانا اگر تم کھا لو جس سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے، اور جنت میں تو وہ رہنا چاہتے تھے۔ تو حضرت حوا نے اس کی قسم پر اعتماد کر لیا کہ اللہ کے نام سے تو جھوٹ کوئی نہیں بول سکتا، یہ ہمارا واقعی خیر خواہ ہے، جبکہ وہ اللہ کا نام بھی جھوٹا استعمال کر رہا تھا غلط مقصد کے لیے۔ حضرت حوا اعتماد کر گئی اور انہوں نے حضرت آدم کو یہ بات بتائی کہ یہ کھانے میں فائدہ ہے۔ جب دونوں نے کھایا یکدم بے پرد ہو گئے، لباس اڑ گیا، جنت کے درختوں کے لمبے لمبے پتے یہ اب توڑنا چاہتے تھے کہ اپنی شرمگاہوں پر رکھیں کہ انسان کو فطری طور پر حیادار بنایا گیا ہے، لیکن وہ ٹہنیاں بھی ان کی پونچھ سے اوپر چلی گئیں، درخت اوپر کی طرف ہو گئے، کوئی چیز بھی ان کے ساتھ وفا کرنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے اگر یہ ہو جائے تو دنیا بھی انسان سے آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے، کیونکہ اللہ جب ناراض ہے تو ہر چیز اس کے ساتھ بے وفائی کرے گی۔ اور پھر کہا کہ کیوں کھایا جب میں نے روکا ہے؟ اب انہوں نے یہ نہیں بولا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، بس ایک ہی جملہ ہے کہ ہمیں معاف کر، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، اب وہ اللہ کے سامنے اکڑا ہوا ہے، جبکہ اس نے ایک زمانہ پہلے آدم کو سجدہ بھی کوئی نہیں کیا تھا، کہ اس کے دل میں حسد تھا کہ میں نہیں مانتا اس شخص کی عظمت کو، کہ میں نے 7 لاکھ سال عبادت کی اور اس نے تو ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور آپ نے اس کو میرا سردار بنا دیا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میرا حق بنتا تھا کہ آدم میرے ماتحت رہے، اور آپ نے آدم کو بغیر اس کے کچھ کیے آپ نے ساری کائنات میں برتری عطا فرمائی، یہ چیز میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے اندر آگ لگی اور اس نے پھر ان کا خیر خواہ بن کر بعد میں ان کو پھنسا لیا، کیونکہ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر اعتماد کر جاتا ہے، کسی کے کلمے پر اعتماد کر جاتا ہے، بعض دفعہ انسان کی زبان پر بھی اعتماد کر جاتا ہے حسن ظن رکھتے ہوئے، اور شیطان تو دھوکے باز ہے، اور اس نے اس طرح میری ماں اور باپ آدم اور حوا کو ورغلا کر جنت سے نکلوایا، لیکن وہ روتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، انہوں نے عاجزی کی، آخر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور پھر یہ بتایا کہ اپنی اولاد کو بتانا کہ یہ جنت ہم نے دیکھی ہے اور یہ کیسی ہے، اور وہ اب دنیا میں محنت کریں اور اس جنت کے مالک بن جائیں۔ لیکن ان کو یہ بتانا ہے کہ شیطان جب بھی جس شکل میں آئے وہ تمہارا خیر خواہ کبھی نہیں ہوگا، اس کی باتوں میں نہیں آنا، اس کو ہم نے وقت قیامت تک کا دے دی ہے، اور ہم نے کہا تم زور لگاؤ لیکن جو ہمارا ہوگا وہ تمہارے چکر میں پھنسے گا بھی نہیں۔ اور میں پھر نبیوں کو بھی بھیجتا رہا، رسولوں کو بھی بھیجتا رہا کہ شیطان کہتا ہے میں گمراہ کروں گا، اور میں نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم میں جائے، اس لیے میں نے کتابیں بھی اتاری، میں نے معجزے بھی بھیجے، میں نے رسول بھی بھیجے، میں نے پیغمبر بھی بھیجے۔ اب شیطانی طاقتیں مقابلہ کرتی ہیں اور رسول مار کھا کر بھی اللہ کا پیغام دے رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کی ذات کی کوئی غرض نہیں۔ یہ اتنے عظیم اور مخلص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو رب چن کر لاتا ہے، جو انسانوں کے خیر خواہ ہے کہ تم جہنم میں نہ جانا۔ میرے نبی کا یہ فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ لوگ جہنم کی کنارے کھڑے ہیں، اس میں چھلانگیں مار رہے ہیں،
اور میں آ کر ان کو پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں کہ آگے نہ جاؤ جہنم میں جل جاؤ گے، اور لوگ میرے ساتھ ہی الجھ رہے ہیں، جبکہ میں ان کو جہنم میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں۔ انہیں غلط کی ہے، زیادتی کی ہے، اگلے سے معافی مانگ۔ یہ نفس لوامہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے جو سب سے اعلیٰ نفس ہے، یہ جنتی لوگوں کا نفس ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو نفس امارہ ہے یہ تجھے تباہ کر رہا ہے، یہ تیرے اندر خود نمائی، تیری تعریف، جب کوئی تیری تعریف کرے تو تو پھول جاتا ہے، حالانکہ تجھے پتہ ہے کہ تو کیا چیز ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی تمہارے منہ پر تعریف کرے اس کے منہ میں خاک ڈال دو، اس لیے کہ اس سے تمہارا نقصان نہ ہو جائے، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگو گے، تکبر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے کسی کی، ہاں اگر ضروری ہے تو محتاط الفاظ میں کر دینی چاہیے، پیٹھ پیچھے بے شک تعریف کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے انسان خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو انسان کا نفس انسان کو غلط راستوں پر لاتا ہے۔ کیسے؟ مثلا نماز انسان پڑھ رہے، عبادت کر رہے، اب 4 5 6 10 بندے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے، تو نفس کیا دل میں ڈالتا ہے کہ نماز خشوع سے پڑھ، دھیان سے پڑھ، تاکہ یہ کہیں کہ یہ بہت اچھا نمازی ہے۔ اب اخلاص ختم کر دیا، ریاکاری پیدا ہو گئی کہ لوگ میری تعریف کریں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ شرک کی ایک شکل بن گئی، نماز پڑھوا کے بھی نفس نے تجھے محروم کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ کام میرے لیے تو نے نہیں کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ایک عالم آئے گا، ایک سخی آئے گا، ایک شہید آئے گا، اور ایک مجاہد بھی آئے گا، شہید آئے گا، یہ 3 آئیں گے۔ اللہ پوچھے گا ایک عالم سے کہ بتا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ میں نے علم دیا تھا۔ وہ کہے گا میں نے پڑھا، میں نے پڑھایا، میں نے واعظ کیے، میں نے شاگرد بنائے، میں نے دنیا میں اس علم کو پھیلایا، اور ساری دنیا میں نے دین کی آواز لگائی ہے، اور ہر طرف میرا فیض پھیلا ہے۔ اللہ کہے گا کیوں کی ہے؟ وہ کہے گا تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے یہ کیا کہ لوگ کہیں تو بہت بڑا عالم ہے، تو بہت بڑا خطیب ہے، تیرے دل میں یہ تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، میرے لیے نہیں کیا۔ اللہ کہے گا اس کو اٹھاؤ جہنم میں ڈال دو، اس لیے کہ اخلاص کوئی نہیں تھا اس میں۔ اب کام تو کرتا رہا لیکن اندر نفس نے اس کو تباہ کر دیا ہے کہ اس کے دل میں یہ تھا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرا نام لیں، میرا نام اشتہاروں میں، لوگوں میں بڑے نام کا میں شخص ذکر کیا جاؤں، اس لیے میں مسجدیں مدرسے بناتا ہوں، میں لوگوں میں تقریریں بھی کروں گا۔ اللہ کہتا ہے میں تو دل جانتا ہوں نا کہ اندر تیرے کیا تھا، اس لیے جہنم میں چلا جا۔ اب سخی آئے گا، تجھے میں نے مال دیے، کیا کیا؟ وہ کہے گا ربا میں نے غریبوں کو دیا، میں نے مسجدیں بنائی، میں نے فقیروں کو دیا، بیواؤں کو دیا، یتیموں کو دیا، میں نے کنویں کھدوائے، رفائی کام کیے۔ ارے کیوں کیا؟ یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کہ یہ تیرا مال ہے، تیرا حکم ہے، میں غریبوں کی مدد تجھے راضی کرنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، میں دل کو جانتا ہوں، یہ ساری سخاوت تو نے اس لیے کی ہے کہ لوگ کہیں گے یہ بڑا سخی ہے، لوگوں نے کہہ دیا ہے، بس اس کے آگے کچھ نہیں۔ اللہ کہے گا اس کو اٹھا کے بھی جہنم میں ڈالو۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک اور شخص آئے گا، اور وہ کیا ہے؟ خون میں لت پت ہے، اس کی گردن کٹی ہوئی ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے، اس طرح اس کے جسم پہ زخم آئے۔ اللہ کہے گا تجھے کیا ہے؟ وہ کہے گا میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ اچھا میں نے جان دی تھی، تجھے طاقت دی تھی تو میرے راستے پہ لگائی ہے، کیوں لگائی ہے؟ وہ کہے گا تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے نظام کو غالب کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ میں چاہتا تھا میں جان کٹا دوں لیکن تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کہے گا کہ میں تو دل کو جانتا ہوں، تیرے دل میں یہ تھا کہ میں ایسے بہادری کے جوہر دکھاؤں کہ لوگ کہیں کہ بڑا طاقتور انسان ہے، بڑا فاتح ہے، بڑا مجاہد ہے، لوگ تیری تعریف کریں۔ تیرے دل میں یہ بات تھی، اس لیے لوگوں نے تو کر دی تعریف، میرے لیے تو نہیں کیا، اس لیے اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو باہر کا شیطان ابلیس انسان کو روکتا ہے نیک عمل